بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے 7 کنوارے بیٹے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سب بیٹوں سے کہا کہ وہ اپنے لیے بیویاں تلاش کر لیں، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب اپنے اپنے تیر کمان ساتھ لے جائیں اور ہوا میں تیر چلانا شروع کر دیں۔ جس کا تیر جس علاقے یا سلطنت میں گرے گا، اس کی شادی وہاں پر رہنے والی لڑکی سے کر دی جائے گی۔ شہزادوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور تیر چلانے شروع کر دیے۔ 6 شہزادوں کے تیر دوسری بادشاہتوں میں جا گرے اور انہوں نے وہاں کی شہزادیوں سے شادی کر لی، لیکن سب سے چھوٹا شہزادہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا، کیونکہ اس کا تیر جنگل میں ایک جھونپڑی کے سامنے گرا جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے یا آپ اکیلی اس جھونپڑی میں رہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لہٰذا میرے پاس ایک بندریا ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے۔ یہ سن کر شہزادے کو بڑی مایوسی ہوئی، لیکن اس نے بندریا سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اس لیے اس کا ایک جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے 3 امتحانوں کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جو بھی ان پر پورا اترے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ پہلے امتحان کے لیے بادشاہ نے یہ منصوبہ کیا کہ شہزادی کے ہاتھ سے بنا ہوا خوبصورت کپڑا پیش کرے۔ یہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ سب سے چھوٹا شہزادہ جو بندریا کا شوہر تھا، اس قدر پریشان تھا کہ وہ بیڈ پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی بندریا نے اس سے پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ شہزادے نے چلا کر کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم بیکار اور بدصورت چیز ہو، تمہاری وجہ سے میں کبھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ پھر بھی بندریا اس سے بار بار پوچھتی رہی کہ آخر بات کیا ہے۔ بالآخر شہزادے نے وجہ بتائی کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے۔ بندریا نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مسئلے کا حل نکال لے گی۔ شہزادے نے طنزیہ کہا، تم کیا کر سکتی ہو، تم تو محض ایک بندریا ہو۔ آخرکار بادشاہ کو کپڑے پیش کرنے کا دن آن پہنچا۔ شہزادوں نے اپنے اپنے کپڑے پیش کیے اور ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر نظر آتا تھا۔ سب سے آخر پر بندری آئی اور اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے پیش کیے۔ وہ تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ خالص ریشم سے بنے ہوئے تھے اور ان پر بیش قیمت جواہرات لگے تھے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ نے بندریا کے بنائے ہوئے کپڑوں کو سب سے اچھے کپڑے قرار دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تمہارے گھروں میں آؤں گا اور کھانا کھا کر دیکھوں گا کہ کس گھر میں سب سے اچھا کھانا پکا ہے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور چیخنے لگا۔ اس کی بیوی پوچھتی رہی کہ آخر بات کیا ہے۔ بالآخر شہزادے نے بندریا کو بتایا کہ دوسرا امتحان یہ ہے۔ بندریا نے کہا کہ جاؤ اور آرام کرو، اس دعوت کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادہ بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر بندریا کس طرح اس امتحان سے گزرے گی۔ وہ جھوٹ موٹ سوتا ہوا بن کر لیٹ گیا اور جب اس نے سوچا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، وہ اٹھا اور یہ دیکھنے گیا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی نے بندریا کی کھال اتار رکھی تھی جو وہ عام طور پر پہنے رہتی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت پری تھی، اتنی خوبصورت کہ شہزادہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پریشان ہے اور پریوں کو بلا رہی ہے۔ پھر ان سب نے مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا کہ وہ پری کتنی خوبصورت ہے، اس نے بندریا کی کھال جلانے کا فیصلہ کیا۔ بندریا نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ بہت پریشان ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور اس کی دوسری پریاں غائب ہو گئیں اور دعوت کے لیے کھانا تیار کر کے چھوڑ گئیں۔ جب بادشاہ نے 7 شہزادوں کی دعوتوں کے لیے تیار کیے ہوئے کھانے کا ذائقہ لیا تو اس نے پری کا تیار کیا ہوا کھانا سب سے زیادہ مزیدار قرار دیا۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کی جھونپڑی پر گیا جہاں وہ بندریا سے ملا تھا، اور جو پری نکلی تھی، جب اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس نے پری دیکھی ہے تو اس نے جواب دیا کہ اب وہ پری کبھی نہیں بنے گی۔ یہ سن کر شہزادے نے غصے میں آ کر بوڑھی عورت کو قتل کر دیا۔ ایسا ہونے پر وہ پری اس شہر سے آزاد ہو گئی جو اس بوڑھی عورت نے، جو در حقیقت ایک جادوگرنی تھی، اس پر کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ آخری امتحان سے ذرا پہلے بالوقت ہوا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب شہزادے اپنی بیویوں کو اس کے سامنے لائیں تاکہ وہ انتخاب کر سکے کہ ان سب میں زیادہ خوبصورت کون ہے۔ پھر سب کو دیکھ کر بادشاہ نے اس پری کو خوبصورت ترین قرار دیا اور سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین نامزد کیا گیا۔
مزید اس طرح کی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔